ایک چیز اور جو میں نے عرض کی، علامہ لیاقت حسین ندوی صاحب اس بات کا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں سے جسم، روح اور عقل یہ انعامات کے کس درجے میں ہے؟ میں چاہوں گا اس پر علامہ صاحب کچھ کلام فرمائیے گا، یہ بہت عام سوال ہے اس موضوع کا۔ دیکھیں، میں نے جو پیدائش کے مراحل کی آیات طیبات کا ذکر کیا، وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہاں بے شک، یہ مراحل تھے اس کے جسم کی ساخت کے اور اس کی پیدائش کے، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر اس کے جو مراحل ہوئے، پھر وہ دنیا کے اندر آیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور روح کے لیے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ اکبر، اللہ کا حکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا نفخت فیہ من روحی ہائے خلقت بیدی، فرمایا ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح اس کے اندر شامل فرمائی۔ نہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم ہے، نہ جسمانیت ہے ہمارے ہاتھ کی طرح ید بلا کیف ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی روح حضرت آدم کے اندر حلول کی، یعنی تعظیماً و تشریفاً و اعزازاً، کہ حضرت انسان کو عزت و اکرام، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سبحان اللہ، بنی آدم کو عزت دینے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نفخت فیہ من روحی۔ تو یہ جسم اور یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک خلق ہے اور ایک امر ہے، دونوں کا مجموعہ حضرت انسان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ کی ساری مخلوق دیکھیں، سب مخلوق ہے، آپ دیکھیں کہ شیر کے اندر کتنی طاقت و قوت و شجاعت ہے، اور جانوروں کے اندر دیکھیں کچھ ایسی چیزیں، شاہین کی پرواز کتنی بلند و بالا ہے، چونٹی وغیرہ ان کی جو سونگنے کی طاقت ہے، چیزوں کو پہچاننے کی کتنی زیادہ ہے۔ لیکن حضرت انسان کو اللہ نے جو عقل عطا فرمائی، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو قوت گویائی عطا فرمائی، سپیکنگ پاور عطا فرمائی، قوت عقل ادراک عطا فرمایا، یہ ساری مخلوقات میں اسے مشرف کر دیتا ہے اور اسے اکرم کر دیتا ہے کہ ساری مخلوق میرے رب کی ہے، ان کے اندر قوتیں، طاقتیں، ساری چیزیں، کوئی کسی کے اندر زیادہ ہوگی، لیکن یہ عقل، یہ ادراک، اللہ اکبر، اور یہ قوت بیان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا بھی کیا اور بیان کی طاقت عطا فرمائی، سپیکنگ پاور عطا فرمائی، ما فی الضمیر کو دوسروں کے سامنے منتقل کرنے کا جذبہ عطا فرمایا اور قوت عطا فرمائی۔ رئیس بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر انسان شاہکار ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ، اس کی ساری قوتیں، طاقتیں، اس کا جو سب کچھ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا، بالکل اپنا نائب بنا دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ جب بنانے لگے، فرمایا میں نائب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو یہ حضرت انسان کو جہاں اللہ نے اتنی طاقتیں دی، تو وہیں پر یہ سارے جانور مکلف نہیں ہیں، انسان مکلف ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قوتیں، طاقتیں، یہ سب کچھ دیا ہے، تو اس کو مکلف بنایا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے، اور اس کو مسئول بنایا، جواب دے کہ تمہیں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم نے ان ہر نعمتوں کا اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کے جواب دینا ہے کہ ان نعمتوں کو تم نے کیسے برتا ہے، تم نے کیسے استعمال کیا ہے۔ وہ جو آغاز کے اندر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ سب کچھ دے کر بغیر کسی مقصد کے پیدا کی، عبث بنایا ہے، کوئی مقصد، فرمایا نہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں لوٹ کر نہیں جانا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ تو یہی کہتے تھے، کہتے نہیں بھائی یہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ وما یہلکنا الا الدہر، فرمایا یہ زمانہ جو ہے ہمیں پیدا کرتا ہے، مارتا ہے۔ ہم نے کہا زمانہ نہیں، ہمیں پیدا کرنے والی بھی ایک ذات ہے، موت دینے والی بھی ایک ذات ہے، اور اس رب کی بارگاہ میں ہمیں اپنی زندگی، اپنے جسم، یہ ساری نعمتیں، یہ اولاد، یہ دولت، یہ عقل و یہ بیان، قوت، اس سب کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے اس بیان کو کہیں غلط تو نہیں استعمال کیا، اس سماعت و بصارت کو کہیں غلط تو نہیں استعمال کیا۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ہر حضرت انسان کی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب و کتاب۔ تمہیں اللہ نے ذہانت دی، فطانت دی، اللہ نے تمہیں جو ہے وہ آسمانوں کو مسخر کرنے کی طاقت عطا فرمائی، تم یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہو کر تم نے سبحان ربی العالیٰ کے صدا لگائی،
اس کی مالکیت اور ملوکیت کو تم نے مانا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا اگر ایسا کیا ہے تو اے حضرت انسان تمہیں مبارک ہو، جب تم پہنچو گے میدان معاشر میں اور جنت کے دروازوں میں، فرمایا کہ فرشتے تمہیں سلامیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں 21 توپوں کی سلامیاں، 21 توپیں کیا ہیں؟ وہاں توپیں ہی توپیں ہوں گی، وہاں اللہ کے فرشتے تمہیں سلامیاں پیش کر رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرمانبرداری کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔